جی جی، اصل میں میرا ایک ہی آخری سوال ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو ہاتھ کا جو آپ نے اللہ کا جو یدئی ہے اس کا جو آپ نے انٹرپریٹیشن دیا ہے، تو اس سے ایک اور سوال بھی بن جاتا ہے. معافی چاہتا ہوں حضور، ایک جی لیکن دو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ سوال ہے، ہمارے ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے، جتنے بھی جگہ ہم ہیں مجالس وغیرہ میں گئے ہیں، تو وہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ید اللہ ہیں. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے وہ ید اللہ ہے، لیکن استدلال کیا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ آدم کو خلق کیا کیونکہ وہ ید اللہ ہیں، نہیں اور بکواس ہو، اس طریقے سے جو ہے تو نہیں اس وہ کی کوئی بکواس. اصلیت نہیں ہے نا. یہ کوئی جی روایت کوئی جناب، تو حدیث نہیں آخری ہے اور کہ مین امیر سوال. المؤمنین علیہ السلام نے دیکھیں ید اللہ ہے. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں زید اسد، زید شیر ہے، جی زید شیر ہے، یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں زید شیر ہے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ید اللہ، یہ ہر جگہ ایک معنوں میں نہیں آتا. اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہر جگہ ایک معنوں میں نہیں آتا. ایک مقام پہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو ید اللہ کہا گیا ہے کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دے دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ سے معجزات صادر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کرامات صادر ہوتے ہیں، ان کے پاس سخا ہے، جود ہے، یہ سب. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ید اللہ ہر جگہ ید اللہ سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. جیسے ہم ابھی اگر کہتے ہیں کہ زید شیر ہے، زید شیر یعنی زید شجاع ہے، لیکن اگر اس سے مراد نہیں ہے کہ جہاں بھی ہم لفظ شیر استعمال کریں اس سے مراد زید ہی ہے. ہو سکتا ہے ایک اور شخص بکر بھی زید ہو، عمر بھی زید ہو، خالد بھی زید ہو، وہ بھی شجاع ہیں، ان کو بھی ہم زید کہہ سکتے ہیں. یا مثلا جانور ہے جو جنگل میں رہتا ہے اس کو بھی ہم شیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو یا ایک مقام پہ ید اللہ کہا گیا ہے کہ وہ ید اللہ، بلا شک ید اللہ ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ید اللہ کا ذکر ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں زید شیر ہے، زید لائن ہے، بہت شجاع آدمی ہے، بہت دلیر آدمی ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے یہ نہیں کہ جہاں بھی شیر کا ذکر آ گیا اس سے مراد زید ہے. میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ لوگ بہت سارے شیعہ بیچارے یہ مجالس میں غلات کے شکار ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث دکھاؤں کہ ایک منٹ میں حدیث آپ کو دکھاؤں تاکہ بالکل مرتفع ہو جائے. یہ قرآن مجید میں سورہ صاد میں، سورہ مبارکہ صاد میں فرمایا، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد، آیہ نمبر 75 ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام كنت من العالین. تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو اس سے دونوں ہاتھوں سے کیا مراد مثلا علی علیہ السلام ہے یا کوئی اور شخص بھی ہے ان کے ساتھ. یہ عزیزو اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ مجاز جو لفظ مجازی ہوتا ہے اس سے مراد حتماً وہ ایک ہی معنی ہوتا ہے. یہ مختلف مقامات پہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں. یہ کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المعرفہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو دکھاتے ہیں یہ صفحہ نمبر 153 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. ان محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر علیہ السلام، محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم بنائے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. فقال الید فی کلام العرب القوة والنعمة، اس سے مراد قوت اور نعمت ہے. تو پھر میں نے پوچھا واذکر عبدنا داود ذا الأید والسماء بنيناها بأید، داود علیہ السلام اس کے بہت سارے ہاتھ تھے. یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ صاد میں آیہ نمبر 17 ہے. ہمارے اس بندے کا یاد کرو جس کا نام داود ہے، اس کے بہت سارے بہت سارے ہاتھ تھے. تو فرمایا اور والسماء بنيناها بأید، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے. یہ سورہ مبارکہ زاریات آیہ نمبر 47. تو فرمایا ای بقوت، اس کا مطلب ہے قوہ. وقال ایدہم بروح من، اچھا فرمایا ویقال لفنان عندي ایادی کثیرہ ای فواذل و احسان. ایادی سے مراد ایادی ہاتھوں سے مراد، عرب زبان میں ہاتھوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں سے مراد ہوتا ہے احسان، فضل. اچھا
پھر اگلا حدیث جو ہے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت؟ قال يعني بقدرتي وقوتي. یدئی دونوں ہاتھوں سے، ید سے مراد یدان، دو ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ قوت اور قدرت. تو اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام نہیں ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کو انہوں نے نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو، میں آپ کو دکھاؤں، ایک حدیث دکھاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کسی کے دل میں شک نہ رہے. کیونکہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں یہ بیچارے، یہ ہمارے جو ذاکرین ہیں ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے، اوٹ پٹھانگ یہ لوگوں کو بہت سناتے ہیں غلط باتیں. جناب ایسے بھی بتائے گئے ہیں ہمیں کچھ اعمال جو ہیں وہ کچھ شیعہ مولویوں کے دوارا ہی بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ کے کچھ کام نہیں بن رہے ہیں اور آپ کے جو ہیں کوئی دل کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، لائف میں سکسیس نہیں پا رہے ہیں، آپ ایک کام کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور سجدے میں جا کے جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیں اور ان سے مدد طلب کریں. اور انہوں نے ایک نماز بھی ریکمنڈ کی ہے. اجازت دیں ابھی یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسرا سوال آپ کر رہے ہیں نا. اب خلقت کی بات ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خلق کیا ہی نہیں کیا. کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 74 میں حدیث نمبر 128 روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن شریک عن ابیہ، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ایک زوجہ کے ساتھ تھیں. ایک ان کا غلام قمبر ان کے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ 10 لوگ دروازے پہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ان کے رب ہیں، آپ ان کے پروردگار ہیں، ان کے رب ہیں. قال ادخلهم، فرمایا کہ ان کو ادھر لے کے آؤ. فدخلوا علیہ، وہ آ گئے. فقال لهم ما تقولون، ان سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ قال نقول انك ربنا وانت الذي خلقتنا وانت الذي ترزقنا. تو کہا کہ انہوں نے کہا، وہ 10 لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں خلق کیا ہے اور آپ ہمارے رازق ہیں. فقال لهم ويلكم لا تفعلوا، فرمایا کہ جہنم ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، یہ نہ کہو. انما انا مخلوق مثلكم، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں آپ کی طرح، اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے آپ کو بھی بنایا. فابوا وعادوا علیہ، انہوں نے انکار کیا، کہتا نہیں آپ ہمارے خالق و رازق ہیں. ثم ساق الحدیث الى ان قذفهم في النار، امیر المؤمنین علیہ السلام نے جتنا ان کو توبہ دلایا، توبہ قبول نہیں کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو قتل کیا، ان کو آگ میں ڈالا، جلا دیا ان کو زندہ زندہ. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ الہیاری صاحب، تو مولا کو رب کہنا، خالق کہنا، مالک کہنا، تو یہ ناجائز اور شرک ہے. یہ دو مختلف ہیں بھائی. رب کہنا بقول مطلق کہ رب ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ باطل ہے. اگر آپ کسی کو رب کہہ دیں، مطلق نہیں، مثلا رب کہتے ہیں کہ بیت کا رب ہے، گھر کا رب ہے، اونٹوں کا رب ہے، اس چیز کا مالک ہے، تو اس طرح یہ جائز ہے. لیکن مطلق نہیں کہہ سکتے کہ امام علیہ السلام رب ہے بغیر کسی اضافے کے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے مطلق طور پہ، پروردگار، مالک، پروردگار، رب، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ دین کا رب ہے، ٹھیک ہے نا، شیعوں کا پالنے والا، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں. لیکن خالق و رازق تو کہہ نہیں سکتے. مالک بھی کہہ سکتے ہیں. مالک اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہم انہوں نے ہمیں خریدا ہے. یہ سب میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ سب منصوص ہیں، یعنی سب روایات احادیث ہیں. میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا، اپنے نفس سے، اپنے اجتہاد سے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں خریدا ہے، کہ ہم اگر ہم کہتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں. اس طرح نہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم غلامی نہیں بکے. اگر ہم غلام ہوتے، امام علیہ السلام نے ہمیں خریدا تھا جیسے پرانے زمانے میں، تو ہم غلام ہوتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن ہم ان کو کہتے ہیں مالک میں کہتے ہیں، یعنی ان کا حق اطاعت ہے، وہ ہمارے سید ہیں، ہمارے مولا ہیں، ان کا جس طرح ہم پہ وہ حکم کریں، ہمارے جان پہ، ہمارے مال پر، وہ جائز ہے. یہ سب احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات خالق و رازق بالکل نہیں کہہ سکتے. رب کہہ سکتے ہیں اضافے کے ساتھ، شرط کے ساتھ. اور مالک اس معنی میں، مالک اس معنی میں کہ وہ ان کی حق اطاعت ہے، نہ یہ کہ انہوں نے لوگوں کو، مثلا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خریدا ہوا، انہوں نے جیسے پرانے زمانے میں غلامی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اوکے بھائی، تو اب دوسروں کو وقت دے دو. اب ایک سوال کرو، پھر دوسروں کی باری. کوئی بات نہیں. جی آخر سوال ہمارا یہی تھا جو مین سوال ہے